جب میں پتنگ بازی کیا کرتا تھا تو جتنے بھی وہ چیرے آتے تھے نا تو پسند کے بعد یہ ہوتا تھا گرم پانی اور اس میں نمک ڈال کے ہم اپنا ہاتھ جو تھا اس میں ڈپ کر لیتے. اگر ہمیں ابتدائی طور پر کوئی ٹریٹمنٹ لینا ہے تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ زخم کے اوپر جو ہے وہ نمک جب چھڑک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے زخم کو جو ہے نا اس طرح سے خراب کر رہے ہیں. جو ہے کسی کا بازو کٹا ہے یا ٹانگ کٹی ہے 6 گھنٹوں کے اندر اندر اگر پلاسٹک سرجن کے پاس وہ بندہ پہنچ جائے اس کا بازو یا ہاتھ وہ جڑ سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے پلاسٹک سرجری؟ کہ یہ بالکل ممکن ہے. اگر کوئی چیز ہاتھ میں جل گیا ہے کچھ ہو گیا ہے سب سے پہلے گھر میں کیا کریں؟ 10 منٹ کے لیے تازہ پانی ہے آپ نے اس کے نیچے رکھ کے اس کو دھونا ہے. یہ جو متھ ہے کہ جی پانی اس پہ نہیں جانا چاہیے یہ غلط کنسیپٹ ہے. یہ بہت سے جو لڑکے ہیں یہ لڑکیاں ہیں ریلیشن شپس میں ہیں شادی سے پہلے ایسے کانٹیکٹ میں وہ آتے ہیں جس کے بعد ان کو پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کتنے پیشنٹس آپ کے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں اپنی شادی سے پہلے اس طرح کے مطلب ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں رہتی ہیں اور سیکسول ریلیشن میں بھی چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کی جو ورجینٹی ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے. اس کی ہمارے پاس آج کل انفارچونیٹلی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ مطلب پاپولیشنز آ رہی ہے. تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس سرجری کے لیے آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہائمنوپلاسٹی یا ہائمن ریپیئر سرجری. اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے کتنے ٹائم پہلے اسے یہ پلان کرنا چاہیے؟ شادی جلدی آئی ہوئی ہے تو وہ نان سرجیکل آپشنز کو فار دا ٹائم بینگ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے سرجری کو کنسیڈر کرنا ہے دے شوڈ ہیو ان مائنڈ کہ ان کو ایٹ لیسٹ 3 منتھ جو ہے ریکوری میں کمپلیٹ ریکوری میں لگیں گے. السلام علیکم. سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. کون ہے جو خوبصورت دکھنا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو پیارا دکھنا نہیں چاہتا؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ میں سب سے خوبصورت دکھوں؟ تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے, یہی کوشش ہوتی ہے, اس کے لیے وہ ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے وہ بہت سی آپ کی کاسمیٹک خامیوں کو دور کرنے کے لیے آج کل بڑی ان ہے. اور ہر بندہ نہ کہیں چلیں دوسرا بندہ کر لیں یا چوتھا بندہ کر لیں, اس نے کچھ نہ کچھ پروسیجر جو ہے وہ کروایا ہوتا ہے. لیکن حیران کن طور پر یہ لگتا آپ کو یہ ہے کہ خواتین یہ پروسیجرز کرواتی ہیں, لیکن بہت سے مرد ہیں ان کو بھی پلاسٹک سرجریز کی ضرورت پڑتی ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے. تو اس کے تو فائدے بھی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جو پلاسٹک سرجری ہے اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, آپ کو کب کروانی چاہیے کب نہیں کروانی چاہیے, اور کب اگر آپ کی پلاسٹک سرجری جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے ہم انہی چیزوں پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف پلاسٹک سرجن ہیں ڈاکٹر عبدالمالک مجاہد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم جو ہے پراپر طریقے سے اپنا پوڈ کاسٹ شروع کریں, آپ کو پتہ بسنت آ رہی ہے. جی بالکل. اور بسنت میں بھی جو ہے وہ چیرے شیرے آتے ہیں, پتنگ اڑتی ہے تو کٹ ہاتھ کٹتے ہیں اور کئی جگہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, گردن پہ آتی ہے. تو جن لوگوں کو جو عرف عام زبان میں کہا جاتا ہے چیرا آ گیا ہے, ایسے ہی اس کے لیے چونکہ آپ پلاسٹک سرجن ہیں لوگوں کو ضرورت بھی پڑے گی. سب سے پہلے ذرا ان کے لیے بتا دیں کہ اگر ان کو ایسا کوئی کٹ آتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ جی تھینک یو. ایکچولی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے پیشنٹس کٹس کے ساتھ آتے ہیں تو ہم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں یہ اسیس کرتے ہیں کہ کوئی ڈیپ اسٹرکچر ڈیمیج نہ ہوا ہو, جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے دوسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بلڈ ویسل تو نہیں کٹ گئی جس کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے, جو ہے نا. یہ چیزیں ہم ریسٹور کرنے کے بعد پھر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیشنٹس کو یا پرسنس کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بھئی اب خدا نہ خواستہ یہ پرابلم تو ہو گیا ہے لیکن اب اس کی ریمیڈی کیا کرنی ہے. اب اس کی ریمیڈی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فائن سوچرنگ کریں, یعنی کہ کاسمیٹک سرجری کے جو ہمارے فائن سوچرز ہوتے ہیں وہ ہم لگائیں تاکہ اس سے یہ ہو کہ جب وہ سٹیچز ہیل ہو جائیں تو ایک تو وہ منیمائز ہوں, اور دوسرا پھر جب سٹیچز کی ہیلنگ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو اسکار ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں تاکہ اس کا جو نشان ہے یا اس کا جو ڈلیما ہے وہ منیمائز ہو سکے یا ختم ہو سکے, جو ہے نا. تو اس چیز کے لیے ہم ایک فائن سرجری کرتے ہیں اور سرجری کے بعد پھر پوسٹ سرجری ہم ان کو اسکار کیئر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے نشان منیمائز ہو سکیں, جو ہے نا. اچھا ہم چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم بسنت دیکھنی ہے اس دفعہ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پتنگ بازی کیا کرتا تھا تو جتنے بھی وہ چیرے آتے تھے نا تو اس کے بسنت کے بعد یہ ہوتا تھا گرم پانی اور اس میں نمک ڈال کے ہم اپنا ہاتھ جو تھا اس میں ڈپ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں ابتدائی طور پر کوئی ٹریٹمنٹ لینا ہے تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بات آپ نے کر دی کہ نمک جو ہے نا نمک چھڑکنا پانی کے اوپر جو ہے, یہ اپنے آپ زخم کے اوپر جو ہے وہ نمک جب چھڑک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے زخم کو جو ہے نا اس طرح سے خراب کر رہے ہیں, جو ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک سلوشنز ہوتے ہیں پراپرلی پریپیئرڈ, جو ہے نا, جن کو ہم نارمل سلائن کہتے ہیں جی, یا رنگر لیکٹیٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکول کوانٹٹی کے اندر اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سالٹ یا باقی جو ٹریٹمنٹ اسٹرکچر انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈالے ہوتے ہیں. تو جب ہم ایسے نمک ڈال دیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہے نا یہ کتنا انگریڈینٹ اس کے اندر گیا ہوا ہے, لو کوالٹی میں ہے, ہائی کوالٹی میں ہے, کس طرح سے ہے.
تو وہ فردر آپ کے اسٹرکچرس کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری یہ سجیشن ہے کہ آپ اس طرح سے پانی کے اندر جو ہے نمک والے پانی جو بہت زیادہ نمک ہو یا جس طرح سے اس میں آپ اپنے ہاتھ کو نہ ڈالیں. اس کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایون کہ جو سمپل ہمارا سیلائن واٹر یا ٹیپ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے اس کو واش کر سکتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ کے لیے, تاکہ اگر کوئی ڈسٹ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ وہاں پہ ختم ہو سکے جو ہے نا اس چیز کی. ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلے تو آپ نے احتیاط سے جی پتنگ بازی کرنی ہے, اور اگر پھر بھی آپ کے کچھ کٹس لگتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کب کروانی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق کرواتے ہیں, کچھ بیوٹیفیکیشن کے لیے کرواتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو پلاسٹک سرجری ہے یہ کب کروانی چاہیے؟ ایکچولی اس کا نا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے, جو بیسیکلی جو پلاسٹک سرجری میں جو پلاسٹک کا ورڈز ہے یہ بیسیکلی گریک ورڈز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو مولڈ اور ٹو ری شیپ دا ڈفرینٹ اسٹرکچرس. تو اس کا مطلب ہے جب ہم پلاسٹک سرجری کرتے ہیں تو ہم جو باڈی کے ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو مولڈ کرتے ہیں یا ری شیپ کرتے ہیں. اب اس کے اندر فردر جو ہے 3 ڈومینز ہیں یا 3 کمپوننٹ ہیں آپ کہہ لیں جو ہے نا. ایک اس کے اندر ہے برن سرجری کا کمپوننٹ جس میں پیشنٹس جل جاتے ہیں. دوسرا کمپوننٹ ہے جس میں کاسمیٹک سرجری یا خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے. تیسرا کمپوننٹ ہے جس میں ریکنسٹرکٹیو سرجری کا ایلیمنٹ ہے. اب جب آپ نے بات کی ہے کہ بھئی کب کرانی چاہیے, یا کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی لگژری ہوتی ہے. اب جو کاسمیٹک سرجری ہے وہ تو کائنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے کرا رہا ہے اپنی چیزوں کو مور اینڈ مور بیوٹیفل کرنے کے لیے. بٹ جہاں تک آ جاتی ہے برن کی بات یا ریکنسٹرکٹیو سرجری کی بات, اس میں پیشنٹس کی نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ پیشنٹس کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پیشنٹس کے سٹرکچر ڈیمیج ہونے کے بعد ان کا جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. تو فنکشنز کو ہم ریسٹور کرنے کے لیے جو سرجری کرتے ہیں وہ اس کی نیڈ ہوتی ہے. تو وہ ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری یا برن سرجری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ان میں پیشنٹس کی مجبوری ہوتی ہے, وہ ہم پیشنٹ مجبوری کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ ایسے کیسز بھی جیسے آپ نے ابھی بات کی, ہاتھ پاؤں کٹ جانا, کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی ہے, یا اس کے بازو یا اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ کاٹنی پڑ گئی ہے یا کٹ گئی ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر 6 گھنٹوں کے اندر اندر کسی کا بازو کٹا ہے یا ٹانگ کٹی ہے, 6 گھنٹوں کے اندر اندر اگر پلاسٹک سرجن کے پاس وہ بندہ پہنچ جائے, اس کو پہنچا دیا جائے, تو اس کا بازو یا ہاتھ یا پاؤں جو ہے وہ جڑ سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے پلاسٹک سرجری سے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے, اور ہمارا جناب برن سینٹر یا باقی جو ہمارے سینٹرز ہیں وہ اس کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ پلاسٹک سرجری میں یہ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اب دوسری اس کی جو بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہاتھ کٹتا ہے یا فنگرز کٹ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے دور سے آنا ہوتا ہے, سم ٹائمز یہ ہے کہ وہ ان کو ٹائم لگتا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کٹ لگا ہے, اب کٹ لگنے کے بعد یہ چیز کٹ گئی ہے تو اس کو سپلائی ختم ہو گئی ہے. جی, جب سپلائی اس کی ختم ہو گئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وارم اسکیمیا, یعنی کہ اس کو بلڈ نہیں جا رہا اور جو ہاتھ ہے یا فنگرز ہے وہ وارم پڑی ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو یا اویئرنیس دیتے ہیں یا ہم پبلکلی اویئرنیس دیتے ہیں. جو ہماری گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو بھی سٹرکچرز آپ کا کٹ گیا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے واش کرنا ہے. واش کرنے کے بعد آپ کے پاس جو گاز پیس ہوتا ہے, سرجری کا گاز جو ہم ڈریسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو گاز کے اندر رکھنا ہے, ویٹ گاز کے اندر رکھنا ہے. ویٹ گاز کے اندر رکھ کے اس کو ایک آپ نے سیپریٹ شاپر کے اندر بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, سیپریٹ شاپر کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نے ایک اور شاپر لینا ہے. اس شاپر میں آپ نے برف والا پانی ڈالنا ہے, یعنی ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے, اور اس شاپر کو آپ نے اس شاپر کے اندر ڈال دینا ہے. اس سے یہ ہے کہ یہ جو فنگر ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹھنڈے پانی کے اندر جب رہے گی تو اس کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. جب میٹابولزم اس کا سلو ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے ہمارا سرجری کے لیے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی ودن 6 آورز, ہمارا یہ ہے کہ جیسے اب بازو کی بات ہے یا یہاں کی بات ہے یا فنگرز کی بات ہے, جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پٹھے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پٹھے جب زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے. یہاں پہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس ودن 4 آورز آ جاتا ہے تو ہم اس کو مطلب کہ سرجری پروسیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ اپ ٹو 6 آورز آ جاتا ہے. یہاں پہ ایون فنگرز میں اپ ٹو 24 آورز بھی جو ہے ہم اس کی سرجری پرفارم کرتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ وہ سٹرکچر جو پراپرلی پریزرو ہوئے ہوں, اور دوسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیمیج جو ہے اس طرح سے نہ ہو کہ وہ بالکل کرش ہوا ہو جو ہے نا, مطلب ایک کلین کٹ لگا ہے
کلین کٹ کے بعد اس نے اس کو پراپرلی پریزرو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی سرجری کو پروسیڈ کر سکتے ہیں جو ہے نا، اور اس کو جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے پہلا سٹیپ لینا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر سے کس طرح سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، فوری طور پر جو پیشنٹ ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. بالکل. اب اچھا یہ بتائیے، چونکہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایک پینک پوزیشن میں آ جاتا ہے. ایسے ہی جس کے ساتھ تو خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہوا ہے شاید وہ ہوش میں بھی نہ ہو، لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کی فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں، اگر روڈ پہ جا رہا ہے تو دوسرے لوگ مسافر اس کے دائیں بائیں اس کے موجود ہوں گے، تو ان کے لیے بتائیے اور سب سے پہلے کیا کریں وہ؟ اب دیکھیں جب بھی جہاں پہ اس طرح سے کٹ لگتا ہے یا بازو کٹ گیا، فنگرز کٹ کی کوئی بھی چیز، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو سراؤنڈنگز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی بھی وے سے اس کی بلیڈنگ کو روکنا ہے، کیونکہ اگر باڈی سے بہت زیادہ بلڈ نکل جائے گا تو وہ باڈی اس کو ہم کہتے ہیں شاک میں چلی جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی رومال ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو ٹائی کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائٹ باندھ دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگے کی بلڈ سپلائی ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کی روک لیتے ہیں. دوسرا آپ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں یا آپ خود ہوتے ہیں تو ہاتھ اس کا اوپر اٹھا لیتے ہیں جو ہے نا. پھر آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ جو بھی نیئر بائی آپ کا ہاسپٹل ہے، چاہے پرائمری سیکنڈری ہاسپٹل ہے، بی ایچ یو ہے، آر ایچ سی ہے، کوئی بھی ہاسپٹل ہے یا کوئی ڈاکٹر ڈسپینسر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس لے جائیں. وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی تھوڑی ڈریسنگ بھی بہتر کر دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بلڈ سپلائی کو سیکیور کر سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو برینولا لگا کے آئی وی فلوئڈ سٹارٹ کر سکے گا تاکہ اس کا جو شاک کا ایلیمنٹ ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکے جو ہے نا. اوکے، ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا، یہ بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، آپ سب لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ حادثات دیکھے بھی ہوں گے، گھروں میں بھی کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، روڈ ٹریفک میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے صرف انتظار نہیں کرنا کہ آپ ایمبولینس کو کال کر دیں اور پھر انتظار کرتے رہیں. اگر آپ کے سامنے ایک بندہ موجود ہے اور خدا نخواستہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ روکنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب پلاسٹک سرجری کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جن کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی جو کہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ کام خراب نہ ہو جائے. بالکل. یہ بتا دیجئے کہ اس میں رسک فیکٹر جو ہے وہ کتنا انوالو ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جو کاسمیٹک سرجری کی آپ نے بات کی نا، اب کاسمیٹک سرجری میں موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے ان کو کوئی ایز سچ فنکشنل پرابلم نہیں ہوتا، بٹ وہ اپنے فیشیل فیچرز ہو گئے یا باڈی فیچرز ہو گئے ان سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیٹسفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایک کاسمیٹک سرجری ہے اس کے پوٹینشیل بینیفٹس ہیں، یعنی کہ اس نے اپنی بیوٹی کو انکریز کرنا ہے، تو ساتھ میں اس کے پوٹینشیل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جو ہے نا. اب ان سائیڈ ایفیکٹس کے لیے یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی سرجری کے لیے سوچنا ہے یا کنسیڈر کرنا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوالیفائڈ جو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو اس چیز کے لیے اتھینٹک ہے، لائک پلاسٹک سرجن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے پاس جو ہے جانا ہے اپنی کنسلٹیشن کے لیے. کنسلٹیشن کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، آپ کے پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ آپشنز گائیڈ کرتا ہے، آپشنز گائیڈ کرنے کے بعد اس کی پوٹینشیل کمپلیکیشنز آپ کو بتاتا ہے. پھر ایون ہم یہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کرا سکتے ہیں، بٹ اس چیز کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہ کرائیں. کیونکہ اگر آپ انڈیو کسی سرجری کی طرف جائیں گے تو وہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرجری وینٹ رانگ، تو اس میں سرجری وینٹ رانگ کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں پہلے ہمیں بہتر لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ اپنے فیچر سے سیٹسفائی نہیں ہوتا اور وہ سرجری کراتا ہے. سرجری کے بعد یہ ہے کہ اس کے فیچرز اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر کی ہدایت کو اور ڈاکٹر کی جو مشورہ ہے اس کو ضرور کنسیڈر کرنا ہے کہ جو چیز وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تو اس کو تو کنسیڈر کریں، بٹ جس چیز سے آپ کو منع کر رہے ہیں تو تھوڑا سا رک بھی جائیں جو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان جو ہے آپ کو پتہ ہے نا شکر ہے، ویسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ شکلیں سب کی بنائی ہیں، ایسے ہی ہے، اور لیکن انسان اس میں سیٹسفائی کئی دفعہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنی ناک کی سرجری کروانا چاہتا ہے، اس کو پرابلم ہے ناک کے ساتھ کہ یار میرے ناک جو ہے وہ دکھنے میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ناک کی سرجری کروائے گا تو وہ کہے گا یہ تو بڑی اچھی سرجری ہو گئی ہے، اب میں ایسے کرتا ہوں، اب میں چیکس کی بھی کروا لیتا ہوں، اب میں فیس لفٹ بھی کروا لیتا ہوں، اب میں بوٹاکس بھی کروا لیتا ہوں، اب میں فلرز بھی کروا لیتا ہوں. تو یہ ایک کے بعد ایک جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ رکے گا کہاں جا کے؟ آپ دیکھیں میں پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح سے بات کر رہا تھا کہ آپ کی ایک ہے انر سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے، اگر آپ کی انر سیٹسفیکشن ہے، آپ کو اپنے مطلب کہ سٹرکچرز چاہے ان میں کوئی تھوڑا بہت پرابلم ہے، اگر آپ انر سیٹسفائی ہیں پھر تو آپ نہیں کرائیں گے. بٹ اگر آپ کی انر سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی
یہ چیز میری خراب ہے، یہ چیز میری خراب ہے، یہ چیز میری خراب ہے، تو آپ ان پروسیجرز کو ریپیٹ کراتے رہیں گے جو ہے نا. لائک جیسے بوٹاکس کی آپ نے بات کی یا فلر کی آپ نے بات کی. بوٹاکس اور فلر یہ ہیں، ان کے 3 to 6 month تک افیکٹس رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر سے ریپیٹ کرانا پڑتا ہے. پھر ریپیٹ کروانا. اور اسی طرح سے اگر آپ لیزر ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں یا ہائیڈرا فیشیل ٹریٹمنٹ پہ یا اس طرح سے نان سرجیکل جو تھریڈ لفٹ ہم کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں، تو ان کے ایفیکٹس بھی اسی طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو آپ کی شیپ تو اسی طرح سے واپس آ جاتی ہے. جب واپس آ جاتی ہے پھر آپ کو پرابلم فیل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو پھر مجھے دوبارہ کسی چیز پہ جانا چاہیے. تو اس طرح سے وہ پروسیجرز اپنے ریپیٹ کراتے رہتے ہیں جو ہے نا. یعنی کہ جیسے شوگر کے پیشنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شوگر کی دوائی لگ جاتی ہے، بی پی کے پیشنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو بی پی کی دوائی لگ جاتی ہے، اور یہ جو کاسمیٹک سرجری کی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بھی سرجری لگ جاتی ہے، کیونکہ ہر 4 6 8 مہینے کے بعد وہ ریپیٹ کرنی پڑے گی آپ. کیونکہ وہ وہی بات ہے نا، کیونکہ اس کے اندر نان سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں، سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں. نان سرجیکل آپشن جیسے میں نے بوٹاکس، فلر، تھریڈز ان کی بات کی ہے، ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ 3 to 6 month میکسیمم 1 year تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرے آتے ہیں سرجیکل آپشنز جو ہے نا. لائک آپ نے بوٹاکس سے بھی برو لفٹ کیا ہے، آپ سرجری سے بھی برو لفٹ کرتے ہیں جو ہے نا. جب آپ سرجری سے برو لفٹ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ 8 to 10 year تک چلا جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ فلرز بھی انجیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کی سرجری بھی کرتے ہیں، آئی بیگز کی سرجری بھی کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بھی اس طرح سے 8 سے 10 سال تک آگے چلا جاتا ہے. آپ فیس کے لیے آپ تھریڈ لفٹ بھی کرتے ہیں جو 1 سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، آپ سرجیکلی فیس لفٹ بھی کرتے ہیں جس کا ایفیکٹ 8 سے 10 سال 12 سال جو ہے وہ چلا جاتا ہے. آپ اسی طرح سے نوز کے اندر فلر ڈلواتے ہیں یا رائنوپلاسٹی کراتے ہیں، نوز کے اندر فلر ڈلوایا تو 4-6 مہینے بعد ختم ہو گیا. اگر آپ نے رائنوپلاسٹی کرا لی تو اس کا لانگ لاسٹنگ رزلٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے لپس کی ہے یا باقی بھی اسٹرکچرز ہیں آپ کی ایئر کی ہے، تو وہ جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا آپ کو لانگ لاسٹنگ افیکٹ ملتا ہے. بٹ اگر آپ نان سرجیکل آپشنز پہ ہیں تو پھر آپ نے اسی طرح سے ہر 6 مہینے بعد 10 سال بعد جو ہے آپ نے اس کو ریپیٹ کراتے رہنا. اچھا، آپ کے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ کون سے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ اننیسیسری سرجری کون سی کرواتے ہیں، غیر ضروری سرجری کون سی جو کہ آپ کے مطابق یار یہ سرجری نہیں ہونی چاہیے لیکن سب سے زیادہ لوگ اسی سرجری کے لیے آتے ہیں؟ اب دیکھیں فیس کی اگر ہم بات کریں نا تو فیس سب سے جو ہے نا آپ کا ایک ویزیبل سٹرکچرز ہوتا ہے جو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جب ان کو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں 2-3 جو سرجریز ہیں میل یا فیمیل کے حساب سے ہم دیکھیں تو فیمیلز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو نوز کا بڑا کنسرن ہوتا ہے، وہ رائنوپلاسٹی کے چکر میں ہوتے ہیں ہر ٹائم جو ہے نا. پھر دوسرا جو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اندر سنکن آئیز ہو جاتی ہیں، یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے لپس چھوٹے لگ رہے ہیں تو لپس کے اندر وہ فلرز یا بوٹاکس کا جو آپشن ہوتا ہے یا یہاں پہ جو فلرز کا آپشن ہوتا ہے یا چیک کی پرومیننس چاہ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر فلرز کا آپشن ہوتا ہے، یہ وہ ہر ٹائم کرا رہی ہوتی ہیں. ایون سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کرا رہے ہوتے ہیں. اور سیم وے جو ہے نا جو میل پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات آ گئی تو پیشنٹ سم ٹائمز ان کو ضرورت ہوتی ہے، سم ٹائمز ان کی ایج کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ بھی اس کی جو ریسیڈنگ لائنز ہے وہ بہتر ہے، ابھی اس کو سرجری پہ نہیں جانا چاہیے. بٹ وہ کہتے ہیں نہیں بھی میرے یہاں سے تھوڑے سے بال کم ہیں آپ مزید لگا دیں. بٹ جب ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور بال بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک ان نیچرل سی لک آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں دیکھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے اور پیشنٹس کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جو ہے نا. پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے اور اس سے پہلے وہ پلان کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کتنے ٹائم پہلے اسے یہ پلان کرنا چاہیے؟ اب اس میں وہی بات ہے کہ جو سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی ہم سرجری کرتے ہیں تو اس کا جو ڈاؤن ٹائم ہے آپ یہ سمجھ لیں 1 to 3 month ہے ہی ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو جو انیشیل ریکوری ہوتی ہے وہ ودن 1 month ہو جاتی ہے، بٹ جو اس کی انر سویلنگ ہوتی ہے جس کو ہم پلاسٹک سرجری میں ٹیشو ایڈیما کہتے ہیں وہ 3 month لے جاتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں. تو اس لیے ان کو جو پراپر ریزلٹس ملتے ہیں وہ 3 month کے بعد ملتے ہیں جو ہے نا. جو نان سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں ان میں ریکوری ٹائم کم ہوتا ہے، بٹ اسی طرح سے ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. تو اگر انہوں نے ٹائم پیریڈس کے لیے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یا شادی جلدی آئی ہوئی ہے تو وہ نان سرجیکل آپشنز کو فار دا ٹائم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. بٹ اگر انہوں نے سرجری کو کنسیڈر کرنا ہے دے شوڈ ہیو ان مائنڈ کہ ان کو ایٹ لیسٹ 3 month جو ہے ریکوری میں کمپلیٹ ریکوری میں لگیں گے اور ان کو رزلٹ جو ہے وہ 3 month کے بعد ملے گا جو ہے نا. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے کیسز ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ سرجری وینٹ رانگ، تو اگر سرجری خراب ہو گئی ہے کیا وہ انڈو ہو سکتی ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ریویژن سرجری جو ہے، ٹھیک ہے، جب ایک سرجری خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ریویژن سرجری کرتے ہیں. اب اس کی ریویژن سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ان کی جو پرابلمس ہوئے ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں یا کسی نان کوالیفائڈ بندے کی وجہ سے، نان کوالیفائڈ سرجن کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ میں کوئی پرابلمس آئے ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کر کے کوشش اپنی پوری کرتے ہیں کہ اس کو
مطلب کہ ریورس کریں یا اس کو مطلب ایڈریس کریں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہماری باڈی ہے اس میں ایک نیچرل ہم کہتے ہیں انیٹمی، یعنی کہ انیٹمی کا مطلب ہوتا ہے جو اسٹرکچرز کی ارینجمنٹ ہے. ایک نیچرل ارینجمنٹ جب آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچرل ارینجمنٹ میں سارے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے کیسے جانا ہے. بٹ جب آپ اس کی ریویژن سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ساری جو انیٹمیکل پلینز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹیشوز جو ہے وہ اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملٹیپل ٹائم کسی چیز کی ریویژن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سوزش ہونے کا، سویلنگ ہونے کا چانس اور اس کی جو ریکوری ٹائم پیریڈ ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ سے بہت سارے سوال کرنے، ساتھ ساتھ آپ چائے بھی پلیز لیں. تھینک یو. اچھا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، یہ نہیں کروانا چاہیے تھا، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس بندے سے یا بندی سے جو ہے نہیں کروانا چاہیے تھا. اور کچھ تو آج کل مجھے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ پارلر میں بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ یہ پروسیجر کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. تو یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جب بھی سرجری کی پروسیجر کی بات ہوتی ہے تو کس سے کروانا ہے اور کس سے نہیں کروانا؟ اب سر دیکھیں، ہماری جو PMDC ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اب اس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک مطلب کہ ڈیسیژن دیا ہے یا انہوں نے آتھرائزیشن کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو ہے مطلب پلاسٹک سرجری کی ڈگری ہے، کوالیفائڈ ڈگری ہے، یا ڈرماٹالوجی کی کوالیفائڈ ڈگری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے پروسیجرز کر سکتے ہیں. اب جو ڈرماٹالوجسٹ ہیں وہ دے آر کائنڈ آف فزیشین جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو نان سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں دے آر آتھرائزڈ فار دیٹ، ایون فار دا ہیئر ٹرانسپلانٹ دے آر آتھرائزڈ فار دیٹ. بٹ جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں وہ مینلی جو ہے ڈومین آتی ہے پلاسٹک سرجری کی. تو یہ دو اس طرح کے لوگ ہیں جو بیسیکلی جو ہے مطلب پروسیجر پرفارم کر سکتے ہیں. باقی جن لوگوں نے 15 دن کا، 10 دن کا یا 10 دن کسی ڈاکٹر کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرینڈ ہو گئے ہیں، کام سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر شروع کر دیں گے تو ان کو چیزوں کا نہیں پتا. کیونکہ اگر ان کو چیزوں کا پتہ ہوتا نا تو ڈاکٹر بیچارے پہلے 5 سال MBBS کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر 5 سال کی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو وہ اتنا ٹائم نہ گزارتے. تو اس لیے میری جو ہے مطلب ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کاسمیٹک پروسیجرز کے لیے کنسیڈر کرنا ہے تو آپ نے سم ٹائم یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جائیں گے تو یہاں پیسے کم لگتے ہیں، یہاں پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں، بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، 10 دن کا تجربہ ہے اور ادھر 11 سال کا تجربہ ہے. تو اس چیز کو ضرور بیلنس کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس کوالیفائڈ ڈگری ہے تو اس کے پاس ضرور جائیں پلیز جو ہے. اچھا، گھروں میں نا اکثر ایسے ہوتا ہے، کوئی میرا نہیں خیال کوئی بندہ ہوگا جس کے ہاتھ پہ کبھی چائے نہ گری ہو یا اس کے اوپر کبھی چائے نہ گری ہو، گرم چائے ہوتی ہے وہ گر بھی جاتی ہے. بچے بھی کئی دفعہ ایسی شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ گرم چیز، سالن یا کوئی ایسی چیز جو ہے ان کے ہاتھ پہ یا کسی اور جگہ پہ گر جاتی ہے. جب جل جائے ہاتھ یا کوئی اس طرح کی چیز سے جلے، سر ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہاتھ میں جل گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے یا گرم چیز جل گئی ہے، میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ ایک بچہ تھا جس نے ہیٹر کو ہاتھ لگا لیا تو وہ اس بیچارے کے سارے ہاتھ جو ہے وہ جل گئے. سب سے پہلے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اب سر دیکھیں، جیسے آپ پیسٹ بھی کچھ لگاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسے بات کی نا، کوئی بھی گرم چیز ٹچ ہوئی ہے. اب گرم چیز ٹچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایریا آپ سمجھ لیں کہ ہاٹ ہوا ہے، اس کو ہیٹ پہنچی ہے کسی بھی وے میں جو ہے نا، ٹھیک ہے. جب اس کو ہیٹ پہنچی ہے تو ہم نے اس ہیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس کو کول کرنا ہے. اب کول کرنے کے لیے جو سب سے مطلب سٹینڈرڈ طریقہ ہے، اتھینٹک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے جو رننگ ٹیپ واٹر ہے آپ کا، جو تازہ پانی ہے، آپ نے اس کے نیچے رکھ کے اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو متھ پیچھے سے ہے کہ جی پانی اس پہ نہیں جانا چاہیے، یہ غلط کنسیپٹ ہے. پلیز میری التجا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے جو ہے اس کو پانی سے 10 منٹ کے لیے واش کرنا ہے جہاں پہ بھی اس جگہ پہ برن ہوا ہے، تاکہ اس کا جو کولنگ پروسیس ہے وہ آئے اور ہیٹ پروسیس اس کا کم ہو جو ہے نا. یہ ایک سب سے ضروری بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی ہے، اب ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ ایک مطلب نان ریکمینڈڈ ریمیڈی ہے جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. اب اس میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ساتھ کوئی بھی ہاسپٹل ہے، فرسٹ ایڈ جہاں آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہماری میڈیکل کے اندر جو پروون چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہنی ہے، شہد جو ہے، بیسیکلی وہ بھی ہم برنز کے پیشنٹس پہ لگاتے ہیں جو اولڈ ایج میں بھی لگتی رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک تو اینٹی انفلیمیٹری، یعنی کہ اس کی سوزش کو کم کرنے والا.
دوسرا اس کا پین کلر، پین کو ریڈیوس کرنے والا ایفیکٹ ہوتا ہے، تیسرا وہ نیوٹریشن اس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، چوتھا وہاں پہ اس کا جو بیکٹیریل لوڈ ہے اگر وہ اس کی وجہ سے کنٹیمینیشن ہو گئی ہے تو اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. یہ بس ایک ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کو یوز کریں، دین آپ اس کو ہاسپٹل کے اندر لے جائیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، آج کل ایک کافی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی دوستی کو پروو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز کے اندر، اور وہاں پہ چائے گرا رہے ہیں، کافی گرا رہے ہیں گرم، اس طرح سے جو ہے نا. اب اس چیز کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک فورم پہ بات کی تھی، کیونکہ جب اس طرح سے ہارڈ چیز وہاں پہ جاتی ہے، ایک تو اس کا امیجیٹ نقصان ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا برن ہوا، سکن برن ہوئی، آپ کو پین ہوا، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کا ڈیپ سٹرکچرز برن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اس کو کنٹریکچر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اگر رائٹ ہینڈ ہے اور اس کو کنٹریکچر ڈیولپ ہو گیا تو اس کی فنکشنل ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لائف لانگ ایک ڈائلیما لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو سکار بن گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو گلینڈز ہوتے ہیں، گلینڈز کی سیکریشنز ختم ہو جاتی ہیں، ہر ٹائم وہ ڈرائی رہتا ہے، ڈرائی ہونے کی وجہ سے اس کو ہر ٹائم ایچنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے خدا رہا اس چیز کو بھی دیکھیں کہ دوستی کو پروو کرنے کے چکر میں کوئی آپ اور کام کر لیں، نہ کہ اس طرح کی گرم چیزیں اپنے اوپر گرائیں جو ہے نا. ٹھیک ہے. وہ پانی والا جو آپ نے بات بتائی نا کہ جی جب جل جائے ہاتھ تو اس پہ پانی نہ ڈالیں، وہ پھر چھالا بن جاتا ہے. جی سر. اچھا، چھالا جب بن جاتا ہے تو پھر لوگ نا سوئی کے ساتھ اس چھالے کو جو ہے نا وہ پھاڑتے بھی ہیں. جی جی. تو یہ جو کھیلتے رہتے ہیں زخم کے ساتھ لوگ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایکچولی جو پرانا کنسیپٹ تھا، پرانے کنسیپٹ میں یہ تھا کہ جب اس طرح سے برن ہوتا تھا تو اس کی ڈگریز ہوتی ہیں بیسیکلی. جب ایک سپرفیشل برن ہوتا ہے تو اس کے اندر یوزولی بوائلز نہیں بنتے جو بلسٹرز آپ کہہ رہے ہیں، بٹ جب برن تھوڑے ڈیپ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بلسٹرز بنتے ہیں. پرانا کنسیپٹ تھا کہ آپ نے بھی بلسٹرز کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اسی کے اوپر ہی کریم لگا دینی ہے یا جو بھی ریمیڈی کرنی ہے وہ آپ نے کر دینی ہے. بٹ اب جو نیو کنسیپٹ ہے یا نیو سٹینڈرڈز آف ٹریٹمنٹ ہیں، اس کے اندر ہم ایز اے پلاسٹک سرجنز خود جو ہے اس جو بلسٹرز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں، اس کے بعد اس جو برن ہوتا ہے اس کو کلین کرتے ہیں. کیونکہ جب بلسٹر بن جاتا ہے، یہ جو اوپر والی سکن بلسٹر کے ساتھ ابری ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے. تو جب ڈیڈ سکن اوپر کھڑی رہے گی نا، تو جو آپ کے نیچے برن کا زخم ہے اس کے اوپر آپ کچھ بھی لگانا چاہیں گے تو اس کریمز کا یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی اس کا ایفیکٹ نہیں پہنچے گا. تو اب نیو ٹریٹمنٹ میں یہی ہے کہ آپ اس کو ریموو کرتے ہیں، ریموو کرنے کے بعد اس کو نارمل سلائن سے یا رنگر لیکٹیٹ، ہمارے ڈفرینٹ سلوشنز ہوتے ہیں، اس سے اس کو کلین کرتے ہیں. کلین کرنے کے بعد پھر اس میں ٹاپیکل کریمز ہوتی ہیں یا آپ نے اس کو ڈریسنگ کرنی ہے. بیسیکلی مقصد ہوتا ہے آپ نے اس کو موائسٹ رکھنا ہے، کیونکہ موائسٹ انوائرمنٹ کے اندر جو ہیلنگ پوٹینشیل ہے وہ بہتر ہوتا ہے، نہ کہ ڈرائی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. ہماری جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے کہ آنکھ کا کوئی پٹھا جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے، ایک شٹر گرا ہے، ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے. جی جی. اور اس کے لیے بہت سی دوائیاں بھی لوگ کھاتے ہیں، کچھ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں، اسپیشلی جن کو شوگر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے، ان کے ساتھ کئی دفعہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کی کہ سرجری سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، یا پھر یہ پٹھوں کا مسئلہ، آنکھ کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی اور فیکٹرز اس میں آتے ہیں؟ جی اس طرح سے ہے. اس کے اندر نا، کیونکہ اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں ٹوسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپر آئی لڈ ہے، یہ ایک نارمل جہاں تک کھلنی چاہیے یہ وہاں تک نہیں کھلی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے. اب اس میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اس میں کنجینیٹل ہو سکتا ہے، یعنی کہ بائی برتھ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹراما ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کو کوئی کینسر ٹیومر سرجری ہوئی ہے یا اس کے بعد ہو سکتا ہے، یا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کوئی کوماربیڈیٹی ہے لائک ڈائبٹیز یا اس طرح سے، اس کی وجہ سے بھی جو اس کا رپچر ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے جو پٹھے ہیں پھر ان کی جو موومنٹ کی ایبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہی ہوئی ہوتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن ہوتی ہے، ایک سائیڈ اس کی پراپر کھل رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ایکچول حل ہوتا ہے وہ بیسیکلی سرجری ہی ہوتا ہے. بٹ ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اگر کوئی اور ریمیڈی ہم اس میں کر سکتے ہیں تو ہے. بٹ ایک ڈیزیز ہوتی ہے مائستھینیا گریوس، اس کے اندر یہ ہوتا ہے سم ٹائمز شام تک اس کے پٹھے تھک جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈاؤن فیل ہوتا ہے، دوسری سائڈ پراپر ہوتی ہے. بٹ اس کے اندر جو ڈراپس ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے افیکٹو ہوتے ہیں، یا ہم ڈائگنوسس میں ہیلپ آؤٹ کے لیے کر سکتے ہیں. بٹ اس کی جو ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از دا سرجری. ٹھیک ہے. اچھا، سرجری کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا وہ یہ ہوتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے رزلٹس آئیں گے نا، اور رزلٹس جیسے بتائے گئے ہیں ویسے آئیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ مختلف لوگ سیم سرجری اگر آپ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی، تو کیا رزلٹس سب کے سیم ہوں گے یا پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتی ہے چیز؟
اب اس میں یہ دیکھیں کہ جب بھی سرجری کی جاتی ہے ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرجری اور اس کا جو آؤٹ کم ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% کام آپ کا سرجری ہے اور 50% کام آپ کا یہ سمجھ لیں کہ پوسٹ سرجری اس کی کیئر ہے. ٹھیک ہے. اگر سرجری اچھی ہوئی ہے، پوسٹ سرجری کیئر صحیح نہیں ہوئی تو پھر بھی رزلٹ افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر سرجری اچھی نہیں ہوئی پھر بھی رزلٹ افیکٹ ہو سکتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر سرجری بھی اچھی ہو گئی ہے، پوسٹ سرجری کیئر بھی اچھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ریزلٹس ویری کرتا ہے، کیونکہ ہر پرسنس کا جو ہیلنگ پوٹینشیل ہے وہ ویری کرتا ہے. جب ہیلنگ پوٹینشیل اس کا ویری ہوتا ہے تو آپ جس طرح کے ریزلٹس بھی پیشنٹس کے ساتھ ایک کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہے، اس میں ہم 100% اس کو گارنٹی نہیں دیتے. ہم پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 80 to 90% جو چیز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ والا رزلٹ ملے گا. بٹ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% کمٹ کر لیں، کیونکہ ہیلنگ پوٹینشیل آپ کا نہیں پتہ ہمیں کہ کیسا ہوگا، تو اس لیے وہ ریزلٹس ویری کر سکتے ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم پوڈ کاسٹ کے آخر میں اب جس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں نا وہ بڑی سینسٹیو ہے. ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو گفتگو ہے نا یہ شاید 18 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ڈسکلیمر جو ہے وہ ہم پہلے دے رہے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں چیز جو ہے وہ بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے. ابھی پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے جب ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ایک ایسے ٹاپک پہ بات ہوئی ہے جس کا ذکر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہمارے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا بگاڑ جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سے جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ ریلیشن شپس میں ہیں شادی سے پہلے، اور اس کے بعد کچھ ایسے کانٹیکٹ میں وہ آتے ہیں جس کے بعد ان کو پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا مجھے کہ بہت سے پیشنٹس ان کے پاس بھی آئے ہیں، لیکن میرے لیے چیز بڑی سرپرائزنگ تھی. ڈاکٹر صاحب، یہ کتنے پیشنٹس آپ کے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کے پاس؟ اب جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہے نا مطلب ایک یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب اس میں ہمارے پاس نا 3-4 قسم کے مختلف پیشنٹس آتے ہیں جو ہے نا. اب کچھ یہ ہوتے ہیں جیسے ایتھلیٹکس فیمیلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایتھلیٹس اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ جو فیمیل جینیٹل آرگنز ہیں اس کی ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کو ہم ہائمن کہتے ہیں، اس میں رپچر آ جاتا ہے، یا کسی کو کوئی ٹراما کی وجہ سے جو ہے وہ رپچر آ جاتا ہے. یا کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی ہوئی ہے 2-3 مہینے کے بعد ان کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے انفارچونیٹلی ڈائیورس ہو گئی ہے، اب وہ اگین میرج کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ اس طرح کی فیمیلز آتی ہیں. بٹ جو آپ نے بات کی کہ فیمیلز جو ہے شادی سے پہلے ریلیشنز میں ہوتی ہیں، اس کی ہمارے پاس آج کل انفارچونیٹلی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ مطلب پاپولیشنز آ رہی ہے جو فیمیلز ہمارے پاس آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی شادی سے پہلے اس طرح کے مطلب ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں رہتی ہیں، اور اس میں سم ٹائمز جو ہے وہ اس کی وجہ سے اپنے سیکسول ریلیشن میں بھی چلی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو ورجینٹی ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے. اب وہ جب ان کی شادی کا ٹائم قریب آتا ہے تو وہ اس چیز میں ہوتی ہیں کہ بھئی اب جب ہم شادی پہ جا رہی ہیں، شادی کے لیے جا رہی ہیں، تو ہمارے پارٹنر کو یہ چیز پتہ نہ چلے کہ بھئی اس طرح کا پرابلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس سرجری کے لیے آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہائمنوپلاسٹی یا ہائمن ریپیئر سرجری. تو وہ سرجری ہم ان کے لیے پرفارم تو کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں یہ کسی کو بھی بتائے بغیر ہمارے پاس آتی ہیں. اب خدا نہ خواستہ اس کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ جب ان کے پیرنٹس تک بات جائے گی خدا نہ خواستہ تو وہ ان کے لیے بھی ایک ڈائلیما ہوگا اور امبیرسمنٹ کا باعث بن سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے میری مطلب کہ التجا ہے کہ آپ کے توسط سے کہ فیمیلز کے لیے بھی میلز کے لیے بھی کہ بینگ اے ان دا مسلم کنٹری اور اپنے اسلامی جو روایات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے ریلیشن سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ہم ریڈیوس سے ریڈیوس کر سکیں. اور خدا نہ خواستہ کسی کا اگر کوئی ایسا پرابلم ڈیولپ ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس ڈائلیما کو چھپانا چاہتی ہے تو نو ڈاؤٹ ہم اس کے لیے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ ہماری مین چیز یہی ہے کہ اس چیز سے بچا جائے تو زیادہ سے زیادہ بہتر ہے جو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز بتا کے تو نہیں سرجری کروائی جا سکتی، تو اگر نہیں پتہ ہوگا کسی کو، کیا یہ میجر سرجریز میں آتی ہے یہ چیز بھی؟ سر میجر سرجریز میں تو ایز سچ نہیں آتی، یہ ایک مائنر سرجری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو 40-45 منٹس کی سرجری ہوتی ہے. ہم لوکل انیستھیزیا یعنی کہ اسی ایریا کو سن کر کے ہم اس کی سرجری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اسی لیے تو میں بتا رہا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ فیمیلز جب اس طرح سے آتی ہیں تو وہ الون ہوتی ہیں، آتی ہیں اور سرجری کراتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں جو ہے نا. بٹ یہ ہے خدا نہ خواستہ جیسے میں نے بتایا کہ سرجری کی کوئی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے،
جو ہم لوکل انیستھیزیا لگاتے ہیں اس کی بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اگر اس چیز سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ جو بھی سرجری کرواتا ہے نا، خواہ وہ کاسمیٹک ہو یا پلاسٹک ہو یا کچھ بھی ہو، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ٹھیک ہے، چھپاتا ہے. بہت سی ہماری ایکٹریسز ہیں، جب ان کے بارے میں خبر لگتی ہے تو وہ کہتی ہیں جھوٹی خبر ہے، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی سرجری کروائی ہے، کوئی فلر کروایا ہے، کوئی بوٹاکس کروایا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں کروائی ہیں. کچھ ہماری پولیٹیشینز ہیں وہ بھی بڑی سمارٹ ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات ہے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں، یہ کیا سائیکولوجیکل اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور کیوں لوگ جو ہے اتنے پیسے لگانے کے بعد، اتنی پین برداشت کرنے کے بعد، اتنا بڑا پروسیجر کروانے کے بعد جو ہے وہ مانتے نہیں؟ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو بھی کوئی اس طرح کا باڈی سٹرکچرنگ یا باڈی اسکلپٹنگ پروسیجر کرایا ہے اس کو ہم مطلب سوشل میڈیا پہ یا پبلکلی جو ہے ہم انفارم نہ کریں کہ ہم نے کون سا پروسیجر کرایا ہے. کیونکہ سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ جو فیس کے پروسیجرز ہیں یا اس طرح سے جو آپ کو آبویسلی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر کسی اور کو نظر آئیں یا نہ آئیں، جو ڈاکٹر یا پلاسٹک سرجنز ہیں ان کو تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھی اس نے کس طرح کا پروسیجرز کرایا ہے، ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائم پبلک کو اس طرح کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس نے کون سا پروسیجر کرایا ہے. تو اس چیز کو وہ اوائڈ کرنے کے لیے تو پبلکلی اس چیز سے ڈینائی کرتی ہیں کہ ہم نے کوئی اس طرح کا پروسیجر کرایا. وہ کہتی ہیں ہم نے ڈائٹنگ کی ہے، ہم نے ایکسرسائز کی ہے، یا ہم نے کوئی مطلب آج کل جو ویٹ لاس کے انجیکشن یا اس طرح کے انجیکشنز آئے ہوئے ہیں ہم نے وہ پروسیجرز کرائے ہیں. تو اس کے بعد ہی ہماری باڈی نیچرلی جو ہے نا وہ اس شیپ کے اندر آ گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو ویٹ لاس کے انجیکشنز آگے میں ہیں، آپ کا کام تو انہوں نے آدھا کر دیا ہوگا تو اس کے فائدے نقصان ہیں؟ سر جہاں تک ویٹ لاس کے انجیکشنز کی بات ہے، جیسے انجیکشنز کے بینیفٹ ہیں انجیکشنز کے نقصان بھی ہیں جو ہے نا. اب ان کے نقصان میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو سم ٹائمز ایپی گیسٹرک یعنی یہاں پہ پین ہو سکتا ہے، پیشنٹس کو باڈی میں ابڈومن کے اندر کریمپس پڑ سکتے ہیں، پیشنٹس کو وومٹنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ جو پرابلم سم ٹائمز پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے یا ڈاکومنٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ لبلبا جو پینکریاز ہمارا ہے اس کو لبلبا کہتے ہیں، اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو ہم پینکریاٹائٹس کہتے ہیں. اگر وہ خدا نخواستہ ڈیولپ ہو جائے تو اس کے بڑے ڈینجرس ایفیکٹس آتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے تو ہیں بٹ اس کے نقصان بھی کافی سارے ہیں جو ہے نا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا اتنے لمبے چھوٹے چیڑ پھاڑ سے بہتر ہے کہ بندہ کچھ انجیکشنز لگا کے کام چلا لے. لیکن وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے پرابلمٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فیٹ فریزنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کتنی افیکٹو ہے؟ فیٹ فریزنگ کی جو بات ہے یہ بیسیکلی نان سرجیکل پروسیجر ہے. اس کو ہم کرائیولائپولائسس یا فیٹ فریزنگ آپشنس کہتے ہیں. وہ ایک انسٹرومنٹس کہہ لیں، اس طرح سے کپ شیپ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ باڈی پہ جہاں پہ آپ یہ کرتے ہیں وہاں پہ اس کا ایک مائنس کے اندر ٹمپریچر چلا جاتا ہے. جیسے ہم نے ٹمی پہ کیا تو آپ اس طرح سے وہ کپ شیپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فیٹ کو ایک دفعہ فریز کر دیتا ہے. فریز کرنے کے بعد وہ جو فیٹ ہوتی ہے وہ لیکویفائی ہوتی ہے. اب لیکویفائی ہونے کے بعد اس فیٹ نے کہیں سے ریموو ہونا ہے، یا اس نے کڈنی سے ریموو ہونا ہے، یا اس نے لیورز کے جو آرگنس اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان سے وینز ہوتی ہیں ان کے تھرو ریموو ہونا ہے. بٹ اس کے اندر یہ ہے، ایک تو آپ کو ملٹیپل اس کے سیشنز چاہیے ہوتی ہیں اور اس کا جو اس طرح سے ریزلٹس ہے وہ نہیں ملتا جو سرجیکل آپشنز میں ہوتا ہے. تیسرا جو اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جب وہ فیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز آپ کی جو ایک جگہ سے فیٹ نکلی ہے تو دوسری جگہ پہ کلیکٹ ہو جاتی ہے، یا سم ٹائمز مطلب ہماری کمپلیکیشن جو میڈیکل میں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں پورٹل وین تھرمبوسس، یعنی کہ جو ہماری لیور کے ساتھ نالیاں جا رہی ہوتی ہیں خون کی لے کے دل کی طرف، جی، اس کے اندر اس کا لوتھڑا آ جاتا ہے تو اس کو وہ بلاک کر دیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پورٹل وین تھرمبوسس. اس طرح کی بھی ڈاکومنٹیشنز ہیں. تو اس لیے فائدے کے ساتھ ساتھ ایک نان سرجیکل پروسیجرز ہے، آپ سرجری میں نہیں جا رہے تو اس کے نقصان بھی اس طرح سے ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی انفارمیٹیو قسم کی گفتگو کی ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے جن کو بالکل بھی اس چیز کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جو پلاسٹک سرجری ہے، کاسمیٹک سرجری ہے، یہ ہوتی کیا ہے، یہ کس سے کروانی چاہیے، کب کروانی چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. لیکن یہ چوائس جو ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ اسے کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان صحت مند رہے اور اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھے، کوئی ایسا پروسیجر نہ کروا لے جس کے بعد اس کی صحت جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. اپنے سوالات آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.